آپ کو تو منصب الہ کے لیے جو ہے وہ دک و دو کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کے نزدیک تو علی جو ہے وہ اللہ ہیں۔ کیا یہ زرق صاحب اس چیز کا انکار کریں گے کہ انہوں نے اس سے پہلے علی کو اللہ نہیں کہا رضی اللہ تعالیٰ؟ ابھی ویسے اس پروگرام میں انہوں نے دعویٰ بھی نہیں کیا، یہ سوال ان سے لیں گے ان کی باری پہ۔ ٹھیک، انہوں نے باقاعدہ ان کی ویڈیو موجود ہے، کہیں گے تو میں ویڈیو نکال کے دے دوں گا آپ کو کہ یہ علی کو اللہ کہہ رہے ہیں۔ سلسلہ صوفیہ میں بھی یہ چیزیں چلتی ہیں کہ وہ فناف شیخ، فناف رسول، فناف اللہ، ہمارے صوفی بھائی بھی ایسے کہتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، ریفیوز کرتے ہیں۔ اللہ اللہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ نہیں ہو سکتے۔ بالکل بالکل، کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نا، بالکل وہ نہیں ہو سکتے۔ اور جب بات آئے ہمارے سے بات کرنے کی تو میں نے انہیں ابھی تک تشیع کہا ہے، رافضی نہیں کہا، حالانکہ ان کا نام رافضی ہے اور ان کے ائمہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے یہ لقب دیا رافضی کا۔ میں پھر بھی تشیع کہہ رہا ہوں، میں پھر بھی ان کو تشیع کہہ رہا ہوں۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہابی۔ میں تو وہابی نہیں ہوں، کس سے بات کر رہے ہیں؟ میں تو اہل الحدیث ہوں، الحمدللہ اہل السنہ ہوں۔ پھر انہوں نے اپنے دلائل کے اندر، آپ کہتے ہیں نا انہوں نے دلائل دے دیے، اپنے دلائل کے اندر ملا علی قاری کی موضوعات اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ موضوعات کسے کہتے ہیں؟ گپ شریف۔ جس طرح تشیع کا مذہب گپ شریف پہ کھڑا ہے نا، اسی طرح یہ حوالے ان گپوں کے دے رہے ہیں جن کا حقیقت میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ مرسل روایت جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، اس سے استدلال کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ خلیفہ بنا رہے ہیں کہ جناب قرآن کو خلیفہ بنا دیا اور اہل بیت کو خلیفہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے لگے تو آپ نے فرمایا انی جاعل للناس خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ تو بھائی اس طرح خلافت تو آپ بھی خلیفہ ہیں، پھر اپنے ابا جی کے خلیفہ ہوں گے۔ یہ خلیفہ نہیں ہے، خلافت میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت بلا فصل کی بات ہوگی، جن سے فاصلہ نہیں تھا نبی۔ خلافت بلا فصل وہ ابو بکر کو مل چکی ہے، آپ پیٹتے رہیں، آپ چیختے رہیں، آپ ماتم کرتے رہیں۔ میں نے ماتم پہ بات ہی نہیں کی تھی، تو میرا ایک لفظ بھی میرے جملے کے اندر جو ہے وہ میری گفتگو میں ماتم کا نہیں ہے، میں نے ذکر ہی نہیں کیا۔ لیکن حضرت صاحب کو کیونکہ ماتم سوار ہے، ابو بکر کو خلافت مل چکی ہے، انہوں نے پیٹنا ہے، بڑے پیٹتے آئے ہیں، آج تک پیٹتے رہیں گے، تو میرے اوپر جو ہے وہ ماتم کی بات کر رہے ہیں کہ فلاں نے کہا ماتم جائز ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تم ماتم کے اوپر بات کرو یا خلافت کے اوپر بات کرو، تمہارے رونے پیٹنے سے ابو بکر کی خلافت نہیں چھن سکتی۔ اور اگر ابو بکر خلیفہ نہیں تھے تو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کے پاس گئی کیوں تھی جی فدق لینے کے لیے؟ وہ تو خلیفہ ہی نہیں تھے، خلیفہ تو علی تھے، بلا فصل علی ہے نا۔ یہ تو اپنی اذانوں میں کہہ رہے ہیں، یا اذان میں جھوٹ بول رہے ہیں یا وہاں مدینہ طیبہ میں سیدہ فاطمہ جو گئی تھی پھر وہ جھوٹ ہے۔ سیدہ فاطمہ جا رہی ہیں ابو بکر کو خلیفہ مان کر گئی تھی نا۔ اگر خلیفہ نہ مانتی، ان کے بقول انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، چھین لیا تھا، اور چھینا بھی کس سے؟ وہ جو اسد اللہ ہے، وہ جس کے پاس سیف ذوالفقار ہے، اس سے ایک جو ہے وہ ناتما ابو بکر نے خلافت چھین لی۔ پھر جو دور بار ہوتا ہے وہ چھین لیا کرتا ہے بھائی، پھر لا فتح الا علی، وہ بھی بات تمہاری گئی۔ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فدق کا معاملہ ہو، یہ کسی بھی جگہ پر ان کے پاؤں نہیں ٹک سکتے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا، وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیسے اختلاف کر سکتی ہیں؟ نبی کی حدیث سنائی گئی تھی، ان کے والد گرامی کی حدیث سنائی گئی تھی جو ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، خود ان کی اپنی کتاب اصول کافی کے اندر موجود ہے۔ اچھا، اس پہ ایک بات یہ آتی ہے دوسری طرف، دوسرے مکتوب فکر سے، کہ اس کے راوی بھی حضرت ابو بکر تھے، اور وہ مطلب اور کہیں سے نہیں کہ وہ حضرت ابو بکر نے ہی حضرت فاطمہ کو بتائی، اور اس کے راوی بھی وہی تھے، اور کسی صحابی نے وہ حدیث نہیں سنی۔ اچھا، سیدہ فاطمہ نے مان لیا، سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا، ان کا اعتراض ہے، یہ میں صرف آپ کو ان کا اعتراض، ٹھیک، سیدہ فاطمہ نے مان لیا، ان کو اعتراض کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور اگلی بات یہ تو سیدنا ابو بکر صدیق کے حوالے سے نہیں ہے، تمہاری کافی ہے نا، اس کو کافر الشیت ہے نا، تمہارے امام 12ویں امام جو غائب ہے اس کی تصدیق سے بھی ہے، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے اب تمہارے حکم جو ہے وہ مانوں یا میں تمہارے 12ویں امام غیب کی جو ہے وہ بات کو مانوں۔ اس میں جناب عبداللہ جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولکن ورثوا العلم فمن اخذ منہ فاخذ بحظ وافر۔ ٹھیک ہے، وہ خود مان رہے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے، درہم و دینار نہیں ہوتا۔ ابو بکر صدیق کی بات سچی ثابت ہو گئی،
ہم ان کے گھر سے ابو بکر کا فتویٰ جو ہے، ابو بکر کی حدیث جو ہے وہ ان کے امام معصوم سے پیش کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے کتاب العقل والجہل باب ثواب العالم والمتعلم، اس کے اندر ان کی اصول کافی کی روایت نمبر 57 ہے. اور اسی طرح اگر 45 نمبر حدیث پہ آیا جائے تو اس میں بھی ابو عبداللہ جو ہیں امام جعفر صادق وہ کہہ رہے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء وذاک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا. نبی جو ہیں وہ کوئی درہم و دینار جو ہے وہ وراثت چھوڑ کے نہیں جاتے. اور پھر یہ وراثت کی بات کریں گے کہ سیدہ فاطمہ فدق مانگ رہی تھیں تو ان کے نزدیک تو عورت کو وراثت دی نہیں جاتی. ان کے نزدیک تو وراثت تشیع کے اندر ہے ہی نہیں عورت کے لیے. تو یہ کس طرح کلیم کر رہے ہیں اپنے اصولوں کے خلاف جا کر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سوال میں بیچ میں کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ سوال بھی دوسری طرف مکتبہ فکر سے بہت زیادہ آتا ہے کہ اگر یہ وراثت نہیں ہے، مالف ہے اور یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے تو مروان ابن حکم کو یہ کیوں ٹرانسفر کیا گیا حضرت عثمان کے دور میں؟ بات تو ابو بکر کی کر رہے ہیں، مروان کہاں آ گیا؟ لیکن پراپرٹی بن گئی نا. نہیں، بات تو ابو بکر کی کر رہے ہیں. اور یہ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ان کے پاس جو ہے وہ فدق موجود تھا. بالکل. میں ٹھیک ہے، مروان کو جانے والی بات گپ ہے، جھوٹ ہے. جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ ثابت نہیں کر سکتے. یہ ثابت نہیں کر سکتا. بات یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں حوالہ دینے لگا ہوں شرح نہج البلاغہ کا. ابن میسم نے شرح جو لکھی ہے نہج البلاغہ کی، ابن میسم البحرانی نے، اس کے صفحہ نمبر 885 کے اوپر بڑا اس سے پہلے بھی 885 سے 84 85 اس کے اوپر فدق کی پوری بحث ہے. اس کے صفحہ نمبر 885 کے اوپر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق سے راضی ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے باقاعدہ اس سے عہد لیا ہے ابو بکر صدیق سے، کیونکہ ابو بکر نے کہا تھا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدق کو تقسیم کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سب سے پہلے آپ کے گھر کا خرچہ نکالتے تھے، پھر اپنی ازواج مطہرات کا خرچہ نکالتے تھے، اس کے بعد وہ اپنے جو ہے وہ مسلمانوں کی جو جہاد کے لیے تیاریاں ہوتی تھی ان کے لیے وہ خرچ نکالتے تھے. تو ابو بکر نے اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ سیدہ فاطمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اسی طرح تقسیم کروں گا اور اس کے اندر تبدیلی نہیں کروں گا. تو بی بی جان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ راضی ہو گئی اور انہوں نے اس بات پہ ابو بکر سے عہد بھی لیا کہ کیا آپ ایسا ہی کریں گے؟ انہوں نے کہا جی. تو یہ آپ کا جو ہے وہ میسم شرح نہج البلاغہ کے اندر باقاعدہ اس چیز کا اظہار کر رہا ہے، وہ راضی ہیں. اور میں نے جو حوالہ دیا تھا نا وقات الصفین کا، وقات الصفین، کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کلیم نہیں ہے ابو بکر کی خلافت کے خلاف. وہ کہہ رہے ہیں فغفرنا ذالک، ہم نے اس معاملے کو ویسے ہی معاف کر دیا، چھوڑ دیا. اور آج یہ 15ویں صدی کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ خلافت کا ڈھول پیٹ رہے ہیں، جی ہمیں ملی نہیں ہے، ابو بکر نے عمر نے چھین لی ہے. تو پہلے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ ان کی طرف سے کلیم ہی نہیں ہے کہ مجھے خلافت دی گئی. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ قرآن کافی ہے. وہ گھر کس کا تھا جس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے؟ وہ تو حضرت عائشہ کا حجرہ مبارک. اہل بیت کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے. اہل بیت کون ہیں؟ گھر والے. ان کے نزدیک پوچھیں نا. ٹھیک. ان کے نزدیک تو اہل بیت علی ہے، ان کے نزدیک تو اہل بیت سیدنا حسن ہے، سیدنا حسین ہے، سیدہ فاطمہ ہے. گھر والوں نے کتاب لا کے دینی تھی، کاغذ لا کے دینا تھا کہ باہر والوں نے لا کے دینا تھا؟ ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اس چیز کا ذکر ہی نہیں تھا، خلافت کا تذکرہ ہی نہیں تھا. وہ تو آپ پہلے سے جو ہے وہ امت کو بتا چکے تھے کہ ابو بکر جو ہے وہ اتنا عظیم الشان ہے جس کے سپرد مسلح امامت کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب قاری قیوم صاحب، لیکن یہ صحیح السند روایت ہے کہ قلم اور وہ کاغذ مانگا گیا تھا. صحیح البخاری کیا نا، کس کو کہا تھا؟ گھر والوں کو یا باہر والوں کو؟ گھر والوں کو کہا. گھر والوں کو. کہ قلم لا دو. گھر والوں میں نمبر 1 گھر والا کون ہے؟ علی رضی اللہ عنہ. کیوں نہیں لائے؟ ابجیکشن تو علی بھی آتا ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے نہیں لائے. اس میں آگے یہ ہے کہ گھر والوں میں اختلاف ہو گیا اس بات کو لے کے، کچھ کہہ رہے تھے کہ دے دو اور کچھ کہہ رہے تھے کہ کب کی بات ہے یہ؟ بالکل جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جمعرات کی بات ہے. آپ کی وفات کس دن ہوئی ہے؟ یہ آپ بتائیں. پیر کے دن. جمعرات کی بات ہے اور پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے.
کیا سیدنا علی اس کے بعد بھی کاغذ لا سکتے تھے، دوات لا سکتے تھے، قلم لا سکتے تھے کہ نہیں لا سکتے تھے؟ لایا، اس کا مطلب ہے کہ یہ مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت عباس کی بھی وہ ہے روایت بخاری شریف میں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھوا لیتے ہیں کہ وہ خلافت کے لیے کس کو نومینیٹ کرنا چاہتے ہیں، جس میں حضرت عباس اور حضرت علی کا مکالمہ ہے، تو حضرت علی نے منع کر دیا کہ میں نہیں جا کے پیپر اور قلم دوں گا، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خلافت کے حق سے دستبردار کر دیا تو یہ امت ہمیں کبھی خلیفہ یہ بخاری کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے اوپر یہ سارا کچھ ایسے ہی بنایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا اللہ والمؤمنون، اللہ نے بھی انکار کر دیا اور مومنوں نے بھی انکار کر دیا کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی امام نہیں ہو سکتا۔ مصلح امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی طیبہ کے اندر سیدنا علی کو ابو بکر کے پیچھے کھڑا کر دیا ہے۔ جو دین کا امام ہوتا ہے وہ دنیا کا بھی امام ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے جناب علی اور مرتضیٰ نے نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی ہیں؟ یا اس وقت بھی تقیہ تھا، اس وقت بھی جو ہے وہ خوف تھا، اس وقت بھی ان کو ڈر لاحق تھا؟ ادھر سے تو وہ بہادر کائنات ہیں، صاحب ذوالفقار ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔